اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ نہ ہی ہمارے سیاستدان باز آئے اور نہ ہی سیاستدان اس جانب انہوں نے کوئی روک ٹوک کی۔ بار بار ہماری مسلح افواج کو ہدف تنقید بنانا کہیں کی بھی عقل مندی نہیں ہے۔ پہلے آصف علی زرداری نے جو ہے ایک سرونگ جرنل کے خلاف ہرزہ سرائی کی، اور پھر اس کے بعد مزید جو ہے ترجمان پاک فوج کی جانب سے ایک بڑا تفصیلی بیان آیا، جس میں انہوں نے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ فوج کو جو ہے سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہمیں دور ہی رکھا جائے۔ انتخابات کا فیصلہ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے کرنا ہے۔ اگر انتخابات کے دوران حکومت چاہے گی تو ہم اپنی خدمات ضرور دیں گے۔ ہمارے شمالی مشرقی مغربی سرحدوں پر ہم مصروف ہیں اور وطن پر ہم آنچ نہیں آنے دیتے۔ ہمارا سیاست سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ یہ انہوں نے وضاحت پیش کی، لیکن یہ سیاستدان کسی طور بھی باز نہیں آتے، جاتے بھی خود ہیں ان کے پاس اور پھر انہیں ہدف تنقید بھی بناتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی آصف علی زرداری ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ہم سدا رہتے ہیں اور جرنیل جو ہیں وہ ہمارے آگے جواب دیں ہیں۔ پھر اس کے بعد بیک ڈور ڈپلومیسی سے یہ معافی مانگتے رہے، بڑی ان کی تذلیل ہوئی، پھر کہیں تھوڑے حالات ہوئے، لیکن یہ آصف علی زرداری بھی ایک انتہائی چالاک انسان ہے جو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ٹیسٹ کے طور پر انجیکشن لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا ری ایکشن آتا ہے۔ ابھی ادھر سے جو ہے ترجمان پاک فوج کا بیان آیا، وہاں سے مریم نواز جنہوں نے پہلے اسی سرونگ جرنل کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی، کیونکہ ان کی تو جبلت میں ہی مخالفت بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو ایسا ہونا چاہیے جس پر نہ کوئی تنقید ہو نہ کوئی الزام ہو۔ بالکل مریم نواز صحیح کہتی ہیں، ہم اس سے جو ہے بالکل ایگری کرتے ہیں، لیکن کیا یہ کرائیٹیریا مریم نواز یا سیاستدانوں کا صرف پاک فوج کے لیے ہے؟ کیا کبھی انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکا کہ یہ لوگ کتنے بڑے منی لانڈر ہیں، ان پر کتنے جو ہیں احتساب بیورو نے جو ہیں وہ مقدمات بنائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے خزانے کو نقصان پہنچانے کا کتنا جو ہے وہ مقدمات بنے ہوئے ہیں، مے فیئر لندن میں ہو، امریکہ میں ہو، لندن کے فلیٹس ہوں جو ہیں وہ ان پر کتنے الزامات ہیں، کرپشن کے ان پر کتنے الزامات ہیں، ملکی خزانے کو جو کھوکھلا کیا وہ ان پر کتنے الزامات ہیں، جو 30 سال سے حکمرانی یہاں کرتے رہے، پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے گریبان میں بھی دیکھا ہے؟ وزیر اعظم بننے کے لیے یا وزیر کے لیے بھی ایک صاف ستھری شخصیت کا ہونا ضروری ہے۔ پاک فوج تو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، وہ قربانیاں دیتے ہیں، وہ ملک کے امن و استحکام کے ضامن ہیں، وہ اپنے خون سے اس وطن کی سرزمین کو سیراب کرتے ہیں، ان کی قربانیاں کو تو کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ یہ سیاستدان صرف ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور پھر جب مسائل ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں تو پھر یہ واپس ان کے پاس ہی جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں آتے، ان کو یہ لوگ مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں کہ ہمارے جو ہے سیاسی مسائل حل کیے جائیں۔ اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت نہ تو سیاست کرنا چاہیے، نہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا چاہیے، نہ ہی اداروں کو انوالو کرنا چاہیے۔ اس وقت ہم سب نے مل کر ملک کو بچانا ہے۔ اب اس سیاست کی پراگندگی کو کیسے اور کیوں کر جو ہے وہ صاف کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو 3 سے 4 اہم ترین نکات ہے۔ یہاں اہم ترین ادارہ جو ہمارا انصاف کا بول بالا رکھتا ہے، اس کو اہم قدم اٹھانا ہوگا، اور جب تک یہ اس ملک میں ہارس ٹریڈنگ رہے گی، چھانگا مانگا کی سیاست رہے گی، یہاں کبھی بھی جمہوریت نہیں پنپ سکتی اور نہ ہی ان کی زبانوں سے ادارے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے جو کسی پارٹی کے نام پر ووٹ لے اور پھر وفاداریاں کسی اور کو بیچ دے اور اس پر الزام ہو کہ کروڑوں روپے اس نے لیے ہیں اور اپنی وفاداریاں بیچ دی ہیں۔ کم از کم اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر وہ فلور کراسنگ کرتا ہے تو اس کی سیاست کا سورج جو ہے ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا۔ پھر سیاستدانوں کو کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے، جب وہ حکومت میں آئیں، عنان اقتدار میں آئیں تو انہیں ہر قسم کا کاروبار ختم کر دینا چاہیے۔ پھر سیاسی جماعتوں کو کوئی حدود و قیود، کوئی SOPs ہو جانے چاہیے، وہ بنانے چاہیے، اور پھر یہ بھی قانون ہو
کہ کوئی ایسا سیاستدان جس پر ماضی میں خطرناک قسم کے ملک دشمن وطن دشمن جو ہیں مقدمات بنے ہوں وہ بھی اس قابل نہ رہے۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف نے ایک دفعہ یہ کیا تھا کہ کم از کم جو ہے اسمبلی میں گریجویٹ ہوں، تو آدھی سے بھی زیادہ اسمبلی ختم ہو گئی تھی، ان کی جاگیردارانہ نظام چودراہٹیں ساری ختم ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے واپس اس قانون کو کیا کہ یہ واپس جو ہے جاہل وہ آ سکیں، کم از کم وہ لیجسلیٹر ہوتے ہیں انہیں پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ تب ہی سیاست جو ہے پاک ہو سکتی ہے کہ ایسے سخت ترین قوانین بنائے جائے جس کے سیاستدان پابند ہوں۔ اگر یہ دوسرے کی شرافت کی ضمانت چاہتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی سچے ہوں اور پاک صاف دامن کے ہوں اور ہر قسم کے الزام سے پاک ہوں، پھر یہ ملک کے سربراہ بنیں۔ اپنے گریبان میں تو جھانکتے نہیں ہیں، اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا بال بھی نظر آتا ہے، یہ ہے دوہرا معیار۔ جی ہاں، اب عمران خان نے جو ہے وہ اٹک بھی جو ہے وہ لے لیا ہے۔ اٹک میں ایک بہت بڑا عمران خان نے جلسہ کیا، اس سے پہلے مریم نواز نے بھی جلسہ کیا ہے، لیکن یہ بات بالکل 16 آنے درست ہے کہ عمران خان جو ہے اس وقت ان کا گراف جو ہے وہ بہت ہی بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ قوم اور نوجوان نسل ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، بچہ بچہ ان سے ملنے کے لیے روتا ہے کہ کم از کم ایک دفعہ ضرور مل لیں۔ آج انہوں نے اٹک میں بھی دو ٹوک اور واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، یہ تبدیلی کا وقت آن پہنچا ہے، اور کون کون میرے ساتھ جائے گا، اور سارے آئیں گے۔ میں صرف ایک تحریک پاکستان کو ہی نہیں دعوت دے رہا، میں پورے پاکستان کو دعوت دے رہا ہوں، اور یہ حقیقی آزادی ہوگی، اور ہم اسلام آباد سے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک انتخابات کی تاریخ نہیں لے لیں گے۔ ان کی بات جو ہے بجائے یہاں سے جو ہے حکمران اس وقت لندن چلے گئے، لندن سے جا کے مشورے لیے، وہاں پر اجلاس ہوئے، وہاں سے 10-11 بندے گئے، وہاں جتنے وزراء تھے ان کی آدھی پونی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور ایک ایسے شخص سے مشورے لیے جو ملک سے فرار ہے، جو سزا یافتہ ہے، جو مجرم ہے۔ اب اس سے یہ لوگ مشورے لے کر کس طرح ملک چلا سکیں گے؟ ایک عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پک رہی ہے۔ جبکہ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ صدر مملکت جو ہے ان کی ٹیم پارٹی کہتی ہے کہ صدر مملکت انہیں ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا نمبر آف ووٹ زیادہ ہے، ہمارے ممبران زیادہ ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ نون لیگ ابھی تک خاموش ہے۔ پنجاب کی کابینہ جو ہے اتنے دن ہو گئے ہیں ابھی تک فریم نہیں ہو سکی، وہاں پر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر میں آپس میں ٹھن چکی ہے، بیوروکریسی کے تبادلے ہو رہے ہیں، سپیکر تبادلے کرتا ہے تو ڈپٹی سپیکر نہیں مانتا، ڈپٹی سپیکر کچھ کرتا ہے تو سپیکر نہیں مانتا۔ ان سب نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ان اداروں کو اب آگے بڑھنا ہوگا، ملک کو بچانا ہوگا، جمہوریت ہو، صدارتی نظام ہو یا کوئی بھی نظام ہو، ملک ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ یہ سیاستدان جو ہیں کسی طرح بھی قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ جس نے کرپشن کی ہے وہ اپنی کرپشن بچا رہا ہے، جس کی حکمرانی چلی گئی ہے وہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان کو 3.5 سال ملے تھے، ہم یہاں پہلے بھی دن سے یہی بات کرتے رہے کہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ ایکشن لیں، آج انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو یہ حالت ہو گئی ہے۔ چینی کا معاملہ آج کا نہیں، 70 کی دہائی سے یہی چیزیں چل رہی ہیں کہ چینی چور کو نہیں پکڑا جائے گا۔ کرپشن ہماری نس نس میں بس چکی ہے، جب تک پیسہ نہ دیں اس وقت تک کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ حق تلفی ہماری جبلت میں آ چکی ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ غریب کو روندنا ہمارا فرض ہے۔ امیر جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب سے تر ہوتے جا رہا ہے۔ ان حکمرانوں کا دیکھیں جو عوام غریب آدمی کبھی سوچتا ہے، یہ اجلاس بھی کرتے ہیں تو لندن میں جا کے کرتے ہیں، اپنے وطن میں نہیں کرتے۔ کم از کم عمران خان یہ تو کہتا ہے کہ میں نے اس وطن میں ہی رہنا ہے، میں نے کہیں باہر نہیں جانا۔
آپ لوگوں نے نام ڈالنا ہے اسی ایل میں تو میرا ڈالے۔ انہوں نے کہا میری جان چلی جائے، کچھ بھی چلی جائے، لیکن میں اپنی عوام کو، اپنی قوم کو کسی ملک کے آگے، کسی شخص کے آگے نہیں جھکنے دوں گا، اپنی آزادی نہیں بیچوں گا۔ ان کا بیانیہ اس وقت بک رہا ہے اور خوب چل رہا ہے۔ نون لیگ جو ہے، پیپلز پارٹی جو ہے، وہ اس وقت سخت پریشان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہاں پھنس گئے ہیں، ایک ایسے شخص سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے جو مشین کی طرح چل رہا ہے اور وہ سیاست میں بہت بڑا قد کاٹ بنا چکا ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں اسے سنا جاتا ہے۔ اب مریم نواز کی تقاریر ہوں یا شہباز شریف کی تقاریر ہوں، ان کی تقاریر بھی عوام سنتی ہے، لیکن یہ ذاتی اناج سے نکلتے ہی نہیں، یہ پرسنلی اٹیک کرتے ہیں، ملک و قوم کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ عمران خان اس وقت بات کر رہا ہے قوم کی، بات کر رہا ہے ملک کی، بات کر رہا ہے امریکہ کے خلاف، بات کر رہا ہے مودی کے خلاف، جبکہ پاکستان جو ہے وہاں پر اس نے ٹریڈ منسٹر لگا دیا ہے انڈیا سے۔ کشمیریوں کے خون سے مودی کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم ان سے کاروبار کریں، لیکن یہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہی ان کا سیٹ بیک ہے۔ اور ابھی جیسے کہ ان کے بھی جو ہیں ممبران قومی اسمبلی، وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ابھی الیکشن کرایا تو عمران خان کی جیت یقینی ہے۔ اداروں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ الیکشن شفاف ہوں، اور بیرون ملک جو ہمارے وطن، بیرون ملک جو ہمارے پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانیز، انہیں ہر صورت ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ جو جیتے، عوام جس کو بٹھائے اس کو ہی عنان اقتدار سنبھالنا چاہیے۔ کسی قسم کی بھی اگر سیاست میں اس وقت کوئی دھاندلی ہوئی یا کوئی مسئلہ ہوا تو یہ بہت بڑا خونی الیکشن ثابت ہوگا، کیونکہ معیشت ہماری تباہ ہو چکی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے تباہ ہو چکے ہیں، ڈالر جو ہے وہ قابو سے باہر ہو چکا ہے، 91-93 سے بھی اوپر وہ جا رہا ہے، دیوالیہ ہونے کے قریب آ چکے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ سری لنکا جیسے نہ پاکستان کے حالات ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ اتنے برے حالات ہوں، اداروں کو ہوش کا ناخن لینا ہوگا اور اس ملک کو بچانا ہوگا۔ یہ وطن ہے تو ہم سب ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اپنا خیال رکھیے گا، ساتھ ہی اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔